الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرصے قبل سالکین کے لیے کچھ ہدایات ہم نے پڑھی تھی. ان میں ایک ہدایت یہ دی گئی تھی کہ سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے حقوق شریعت اور سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور یہ کہ دیکھا گیا ہے کہ انسان ذکر اور عبادت میں تو خوب محنت کرتا ہے، لیکن گھر والوں کے معاملے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے سلوک میں رکا رہتا ہے، یعنی اس کی ترقی نہیں ہوتی، آگے نہیں بڑھتا. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ ساری جو محنت ہوتی ہے ذکر کی، فکر کی، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ راضی ہوں گے جب ہم اللہ کے احکامات پر چلیں گے، یعنی اللہ کی مانیں گے. اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق ہم پر عائد کیے، تو اگر ہم ان حقوق کو پامال کریں گے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کو ہم نظر انداز کریں گے تو یقیناً اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے. ابھی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ پورا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انسانوں پر اللہ نے جو انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. تو انہی میں سے ایک انعام یہ ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے، تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. ازواجا، اس کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ذکر کیا اور اس کو بطور انعام کے ذکر کیا کہ یہ انعام ہے، یہ میری نعمت ہے. ہمیں چونکہ نعمت کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس نعمت سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے یا جتنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے نہیں کر پاتے. تو اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے تم پر کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے
بیویاں پیدا کی. کیوں پیدا کی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یعنی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود بتلا دیا کہ اس لیے کہ تم ایک پرسکون زندگی گزارو. یہ ہے اس رشتے کا مقصد. یہاں ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا انسان کے جو دوسرے رشتے ہیں، خونی رشتے جن کو ہم کہتے ہیں، جو ہماری مرضی کے بغیر اللہ نے خود سے قائم کر دیے، یہ رشتہ تو ہم خود قائم کرتے ہیں نا. میاں بیوی کا رشتہ یہ انسان خود اپنے انتخاب سے، اپنے ارادے سے قائم کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سے رشتے تو اور ہیں جو اللہ نے ہم سے پوچھے بغیر قائم کر دیے. ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے. اس کے علاوہ اور رشتے ہیں جن کو ہم خونی اور نسبی رشتے کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ رشتے ہمارے سکون کے لیے کافی نہیں تھے؟ اتنے رشتے ہیں، ماں باپ موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، تو کیا یہ ہمارے سکون کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیویاں بھی پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو؟ جواب ہے کہ نہیں. دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے میاں بیوی کے رشتے کے علاوہ کہ جو انسان کی پوری تسکین کا باعث بن سکے. کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ماں باپ کا رشتہ، نہ بہن بھائیوں کا رشتہ، نہ اولاد کا رشتہ، کہ جس میں آپ کو جسمانی سکون بھی ملے، ذہنی سکون بھی ملے، جذباتی سکون بھی ملے، روحانی سکون بھی ملے. یہ ہے مکمل سکون. کون سا رشتہ ہے میاں بیوی کے رشتے کے علاوہ کہ جو انسان کی مکمل تسکین کا باعث بن سکے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بے پناہ کشش رکھ دی ہے. یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ سکون نہ ماں باپ اس کو دے سکتے ہیں، نہ بہن بھائی دے سکتے ہیں، نہ اور کوئی دے سکتا ہے. تو یہ وہ رشتہ ہے، کتنا اہم ترین رشتہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ احکام اسی رشتے کے بارے میں بتلائے گئے. اس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا. کسی اور تعلق کو مثال کے ذریعے نہیں سمجھایا کہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ انسان کے بدن اور لباس کا تعلق ہوتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ ایک تو انسان کے عیب چھپاتا ہے، دوسرا لباس انسان کو زینت بخشتا ہے، اور تیسرا یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. تو بتا دیا کہ میاں بیوی جتنا ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اتنا کوئی اور قریب نہیں ہوتا. جتنا لباس انسان کے بدن کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. تو یہ وہ تعلق ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کا سب سے زیادہ جو وقت گزرتا ہے یا سب سے زیادہ ساتھ انسان کا وہ اسی میاں بیوی کے رشتے میں، اور کوئی نہیں. ماں باپ تک سے جو تعلق انسان کا ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. وہ تو خونی رشتہ ہے، ختم نہیں ہو سکتا. لیکن ماں باپ سے بھی انسان جدا ہو جاتا ہے. اولاد سے انسان کا خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، لیکن انسان اولاد سے بھی جدا ہو جاتا ہے. لیکن میاں بیوی جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ خود جدا نہ ہو. جہاں شوہر ہے بیوی نے ساتھ رہنا ہے اس کے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب نے اپنی طالبات کو سمجھانے کے لیے یہی چیز مضمون سمجھانے کے لیے ایک طالبہ سے کہا کہ ادھر آؤ اور یہ جو بلیک بورڈ ہے اس پر 10 ایسے رشتوں کے نام لکھو جو تمہارے بہت قریب ترین رشتے ہیں. ان 10 کے نام لکھو یہاں. چنانچہ اس نے لکھا کہ مثلا باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اولاد ہے، شوہر ہے، چاچا ہے، نانا ہے، دادا ہے. یہ سب رشتے ہیں. وہ 10 رشتے لکھ دیے. جب اس نے لکھ دیے تو اس کے بعد پروفیسر صاحب نے کہا کہ اچھا اب ان میں سے 5 رشتوں کو کاٹ دو.
اور جو سب سے قریب ترین صرف 5 ہیں انہیں رہنے دو. چنانچہ اس نے 5 رشتوں کو کاٹ دیا، 5 باقی رہنے دیے. کہا کہ اچھا اب ان میں سے ایک اور کاٹ دو. اس نے ایک اور کاٹ دیا. کہا کہ ایک اور کاٹ دو. اس نے ایک اور کاٹ دیا. صرف 3 رہ گئے، شوہر، بھائی اور باپ. کہا کہ اچھا اب ایک اور کاٹ دو، صرف وہ 2 رہ جائیں کہ جو سب سے قریبی ہوں، جن کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو. تو اس طالبہ نے بھائی کے اوپر قلم پھیر دیا. اب رہ گئے باپ اور شوہر. کہا کہ اچھا اب ان میں سے صرف ایک کو تم نے باقی رکھنا ہے اور دوسرے کو کاٹ دو، یعنی جو سب سے قریب ترین ہے کہ جس کے بغیر رہ نہیں سکتے انسان. تو وہ طالبہ اٹھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور روتے ہوئے اس نے باپ کے اوپر قلم پھیر دیا. پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں یہی سمجھانا چاہتا کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا. امامہ بنت حارث غالباً دور جاہلیت کی کوئی خاتون ہے، کیا تاریخی روایت میں آتا ہے، اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی تھی. رخصتی کے وقت نصیحت کی، بڑی عجیب و غریب نصیحت ہے، وہ پوری سنانا مقصود بھی نہیں، صرف اس کا شروع کا جملہ ہے. بیٹی سے کہا کہ ای بنیا، کہ اے میری بیٹی، پیاری بیٹی، اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے نکاح سے بے نیاز ہوتی، لکنتی اغنى الناس عن زوجک، تو تیرے ماں باپ بہت مالدار ہیں، تجھے شوہر کی ضرورت نہیں تھی. اگر مال و دولت عورت کے لیے کافی ہوتا تو تیرے ماں باپ بہت مالدار تھے، تجھے پھر شوہر کی ضرورت نہیں تھی. وَلَكِنْ النِّسَاءُ لِلرِّجَالِ خُلِقْنَ وَهُنَّ خُلِقَ الرِّجَالِ، لیکن کیا کریں، اللہ نے یہ بنایا ہی ایسا ہے، یہ نظام، کہ عورتوں کو مردوں کے لیے پیدا کیا ہے اور مردوں کو عورت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب یہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح اس لیے تو کوئی بھی نہیں کرتا نا کہ ہم اپنی بہن یا بیٹی کا 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس لیے ہم اس کو کسی اور کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے اب اس کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لیں. اس لیے تو نہیں ہوتا. اگر اس لیے ہوتا تو کوئی بھی مالدار ماں باپ اپنی بیٹیاں کبھی بھی نہ بیاہتے. یہ بادشاہوں کی اور عمراء کی جو بیٹیاں ہیں یہ کبھی بھی بیاہی نہ جاتی. لیکن کوئی شخص بھی اپنی بیٹیوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ. اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کر کے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنی بے پناہ کشش رکھتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اسی انعام کو اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ تمہاری اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. مرد عورت سے سکون حاصل کرے اور عورت مرد سے سکون حاصل کرے. یعنی اس رشتے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم ایک پرسکون خوشگوار ازدواجی زندگی گزارو. اور اس کے لیے اللہ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان، یعنی تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ رشتہ محبت اور ہمدردی کے جذبات پر قائم ہو. دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت بھی ہو اور ہمدردی بھی ہو. یہ بتا دیا کہ اگر اس رشتے کی بنیاد محبت اور ہمدردی پر نہیں ہے وہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا. ہمارے ایک استاد تھے، استاد شیخ علاء الدین حموی رحمہ اللہ. جب میں سوریا گیا تو وہاں ان سے عقیدہ ہم نے پڑھا تھا. تو وہ اپنے ایک بیان میں انہوں نے یہ جو ہوتے ہیں نا مصلحین، جو کاؤنسلر ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، جو اصلاح کرتے ہیں اور ہر ایک کی سنتے ہیں اور ان کے نزاع کا تصفیہ کرتے ہیں، تو اس بارے میں وہ کچھ ہدایات دے رہے تھے. فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں. ایک تو ہے سکون، ایک ہے مودت جو کہتے ہیں محبت کو، اور ایک ہے رحمت جس کے معنی ہمدردی کے. فرمانے لگے کہ انسان کی جو شادی کی یعنی یہ جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے یہ 3 مراحل سے گزرتی ہے.
3 مراحل سے گزرتی ہے. پہلا مرحلہ شوق کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بے پناہ شوق اور کشش ہوتی ہے. اس مرحلے میں ہر ایک کو دوسرے کی صرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، عیب نظر نہیں آتے. یعنی ہر انسان جو ہے وہ خوبیوں اور عیب کا مجموعہ ہے، کوئی بھی کامل مکمل تو نہیں ہوتا نا. لیکن یہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے یہ شوق کا مرحلہ ہوتا ہے. اس میں دوسرے کی صرف خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، عیب کی طرف نگاہ نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ اگلے کی جو عیب ہوتے ہیں اس پر بھی پیار آ رہا ہوتا ہے. یعنی اگلا اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس پر بھی پیار آ رہا ہے. یہ وہ شوق کا مرحلہ ہے. کیا یہ اس کا جو دورانیہ ہے یہ بہت مختصر سا ہوتا ہے، یہ اس کے جو ہے نا بہت تھوڑے عرصے میں اتر جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے محبت کا. اس کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ دوسرے کے خوبیاں بھی دکھ رہی ہوتی ہیں اور عیب اور کمزوریاں بھی دکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن خوبیاں زیادہ دکھ رہی ہوتی ہیں، عیب جو ہے وہ اکا دکا دکھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ درمیانی مرحلہ ہے محبت کا مرحلہ، اور یہی ہے اصل مرحلہ. یہی ہونا چاہیے کہ دوسرے کی محاسن، دوسرے کی خوبیاں اور دوسرے کی اچھی صفات جو ہیں وہی آپ کو نظر آ رہی ہوں، تو محبت کا. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ جو بالکل آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر دوسرے کے صرف عیوب ہی عیوب نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دوسرے کی خوبیوں پر بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. یہ مرحلہ آ جاتا ہے. کہنے لگے یہ ہے وہ رحمت اور ہمدردی والا مرحلہ. اب جب بوڑھے ہو گئے نا، اب جسمانی طور پر بھی کمزور ہو گئے، ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہی، خوبصورتی بھی جاتی رہی، قوت اور طاقت بھی جاتی رہی، اب ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہی، تو اب عیب ہی عیب ہیں، کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں. تو کہا کہ اب اس مرحلے میں شادی کو جو چیز کامیاب کرے گی وہ ہے رحمت اور ہمدردی. اور کہا کہ جہاں نہ شوق ہو، نہ مودت ہو، نہ رحمت ہو، تو وہاں طلاق واجب ہے. وہ رشتہ نہیں رہ سکتا کہ جہاں نہ سکون، نہ محبت، نہ ہی رحمت ہے. وہ رشتہ باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کو باقی نہیں رہنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. کہ جب ہمدردی بھی نہیں رہی ایک دوسرے سے، تو اب بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم بناؤ، ایک دوسرے کو ستاؤ، ایک دوسرے کو اذیتیں دو اور اللہ کو ناراض کرو، اس سے بہتر ہے الگ ہو جاؤ. کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذہنی طلاق، کہ جوڑا اس وقت ذہنی طلاق کے مرحلے میں آ جاتے ہیں، ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ ذہنی طلاق شرعی طلاق سے زیادہ اذیت دینے والی ہوتی ہے. شرعی طلاق تو ایک رحمت ہے، یہ تو ایک حل ہے جو اللہ نے رکھا ہے. یہ جو ذہنی طلاق ہوتی ہے کہ آپ کا نباہ نہیں ہو پا رہا، آپ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں نہ محبت رہی اور نہ ہی ہمدردی رہی. تو فرمانے لگے کہ یہ جو تھوڑا نا مودت اور رحمت یہ بہت بنیاد ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ سکون اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات نہ ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے یہ خود سے ہو جانے والی چیز ہے، اور جب ایک دفعہ ہو جائے تو بس پھر یہ رہتی ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اسے نکالنے کی ضرورت ہے. محبت اگر ہو بھی جائے لیکن محبت ہمیشہ باقی رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اسے اس کی مثال ایک پودے کی ہے. ایک پودا جب بیج تو ڈل گیا، اب اس بیج کو آپ نے پانی دینا ہے، اس کو دھوپ ہے اور اس کی ساری ضرورتیں وہ دینی ہے، اس پودے کو پروان چڑھانا ہے، تب اس پر پھل پھول لگیں گے. اگر اس کو آپ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، یا حال پر چھوڑنا تو دور کی بات، مطلب اس سے زیادہ آپ نے الٹا اس کو خود سے وہ چیزیں دینی شروع کر دی کہ جو اس پودے کو سکھا دیں، تو اس پودا مرجھا جائے گا، مر جائے گا. یہی محبت اور ہمدردی، کہ یہ محبت اور ہمدردی کو کرنا پڑتا ہے، اس کو پروان چڑھانا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی خوشگوار گزرے. اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ تو خود سے ہونے والی چیزیں ہیں اور چھوڑ دیا ایسے ہی، تو یہ محبت کا جذبہ پھر آہستہ آہستہ کم پڑتا جاتا ہے دھیرے دھیرے.
اور پھر بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل یہ سرد پڑ جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے برعکس کوئی الٹے کام شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو جو محبت کے بجائے نفرت کو پروان چڑھانے والی چیزیں اگر ہونے لگی تو محبت کے بجائے نفرت بھی ہو سکتی ہے، ہمدردی کے بجائے عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے، تو فرمایا کہ شوہر اور بیوی جو ہے یہ کچھ ایسی خطرناک غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ محبت آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اگر انسان ان غلطیوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، تو یہ محبت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ مزید اس کے اندر قوت آتی ہے اور انسان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ تو ہمارے حضرت نے کچھ چیزیں بتلائیں کہ پہلے تو شوہر کی بتلائیں کہ شوہر کچھ غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ مودت اور رحمت جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، اور پھر بالآخر یہ رشتہ بجائے سکون اور راحت کا سبب بننے کے یہ تکلیف اور اذیت کا سبب بننے لگتا ہے۔ فرمایا کہ 10 خطرناک غلطیاں کرتا ہے شوہر۔ اس سے پہلے یہ مضمون سمجھایا کہ دیکھیں کہ جب ایک عورت آتی ہے تو اسے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ اپنے شوہر سے جس کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ایک تو یہ اسے تحفظ چاہیے ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے کمزور، اسے چاہیے تحفظ، تو وہ یہ اس امید پر آتی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، کہ یہ مجھے تحفظ فراہم کرے گا، میری جان بھی محفوظ ہوگی، میرا مال بھی، میری عزت ناموس بھی اور ایمان بھی۔ یہ اس کا مطالبہ ہے شوہر سے، اور شوہر نے اسے یہ تحفظ فراہم کرنا ہے۔ دوسری چیز توجہ، عورت جس چیز کی طلبگار ہوتی ہے مرد سے وہ ہے توجہ کی، اسے مرد کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے حوصلہ افزائی، کہ وہ شوہر کے لیے جو کچھ بھی کرتی ہے اس پر وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اس کا اعتراف کرے، اسے سراہے، حوصلہ افزائی کرے۔ یہ 3 چیزیں بیوی کی بنیادی ضرورت ہے، حضرت نے فرمایا، تحفظ، توجہ اور حوصلہ افزائی۔ پھر فرمایا کہ 10 غلطیاں ہیں جو شوہر کرتے ہیں جن کی وجہ سے عورت جو ہے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ عورت اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ شوہر مجھ پر کوئی توجہ نہیں دیتا، میری خدمات کا اعتراف نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مضطرب ہو جاتی ہے، وہ خود سکون میں نہیں ہوتی تو وہ آپ کو کیا سکون دے گی؟ یعنی آپ اسے بے سکونی میں مبتلا کر کے آپ کس طرح امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بنے؟ عورت کو کب سکون ملے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی، جب وہ یہ دیکھے گی کہ شوہر مجھ پر توجہ دیتا ہے، جب وہ یہ دیکھے گی کہ شوہر میری خدمات کا اعتراف کرتا ہے، تو اب وہ پرسکون ہو جائے گی۔ جب وہ پرسکون ہو جائے گی تو اب وہ آپ کو بھی سکون دے گی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی بڑی غلطی تو شوہر یہ کرتا ہے کہ بیوی کو نظر انداز کرتا ہے۔ عام طور پر یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں جو مشترک انسان رہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ساتھ رہتے ہیں، بھائی بہنیں بھی ساتھ رہتی ہیں، وہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیویوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں ہے تو سب سے پہلے انسان جب گھر آتا ہے تو ماں ہی کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر کم از کم بیوی کا حق ہے کہ انسان بیوی کی طرف توجہ دے، اس کا حال احوال پوچھے، اس کو وقت دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اسے نظر انداز کرنا یہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نا، جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں میاں بیوی کے نزاعات کے حوالے سے، تو اکثر بیویاں یہی شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں توجہ نہیں دیتے۔ یعنی ان کے جھگڑے صرف اس بات پر ختم ہو گئے کہ جب انہیں بٹھا کر ان کی آپس میں بات کروا دی گئی تو بیوی نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے،
مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس نے بس میری بات سن لی، میرے لیے بس اتنا کافی ہے، میں اب اس سے راضی ہوں۔ یہ میری بات تک سننے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ یہ میری بات توجہ سے سن لے۔ یعنی عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا دل آپ کے سامنے ہلکا کرے، وہ آپ سے حل بھی نہیں مانگ رہی ہوتی۔ یعنی سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کبھی اپنا کوئی غم اور دکھڑے روئے تو خاموشی سے سنتے رہیں اس کو، اور جب تک وہ خود اس کا حل نہ مانگے حل نہ دے، اس لیے کہ وہ حل چاہ بھی نہیں رہی ہوتی، وہ صرف یہ چاہ رہی ہوتی ہے کوئی سنے، اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس فیلڈ کے ماہرین کا یہ کہنا ہے، اور یہ ہے یہ چیز کہ سب سے بڑی غلطی کی نظر انداز کرنا۔ یہ نظر انداز کرنا یہ کتنا تکلیف کا باعث بنتا ہے، یہ آگے ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر معمولی چیز نہیں ہوتی، عورتیں اس وجہ سے ذہنی نفسیاتی بیمار ہمارے علم میں ہے، اور آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا اگر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں، یہ معمولی چیز نہیں ہوتی۔ پھر بیویوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کو آرام پہنچائیں، آپ کے لیے راحت کا سبب بنے، یہ خواہ کی امیدیں ہیں۔ دوسری چیز حضرت نے فرمایا کہ جو سب سے بڑی غلطی کرتا ہے شوہر، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس سے بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ طلاق جو ہے یہ دھمکی دینے کے لیے تو نہیں مشروع ہوئی، طلاق تو ایک حل تھا، اللہ کی طرف سے رکھا گیا تھا، شریعت کی طرف سے، کہ اگر نباہ نہ ہو سکے تو ایک راستہ ہونا چاہیے کہ یہ تعلق ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو ہم نے لڑائی کے وقت اس کو ایک ہتھیار بنا لیا۔ طلاق کی دھمکی کو اب ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگے، اور گالی کے طور پر، یعنی گالی بنا دی۔ انسان جب لڑتا ہے تو غصے میں آ کے گالم گلوچ کرتا ہے، تو بعض لوگ جو ہے اس کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، میں طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، ماں باپ کے گھر چھوڑ جاؤں گا۔ کہا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عورت کو ضرورت تھی تحفظ کی، جب اس کے سر پر تلوار لٹک رہی ہوتی ہے طلاق کی تو عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بھائی دیکھو، جب شوہر بیوی کو اس طرح کرتا ہے تو اگر وہ بیوی دیندار نہیں ہوئی، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوا، فکر آخرت نہیں ہوئی، تو ایسا شوہر اپنی بیوی کے لیے گناہ کے دروازے کھول دیتا ہے، شیطان کے لیے آسان ترین شکار بنا دیتا ہے اس کو۔ اس لیے کہ آپ خود سوچیں، خصوصاً ہمارے معاشروں میں عورتیں جو ہیں ان کا کوئی ہوتا ہی نہیں سہارا۔ جب ایک دفعہ ماں باپ کے گھر سے وہ نکل گئی تو اب ماں باپ کا گھر بھی اس کا گھر نہیں رہا، اب شوہر ہی ہے اس کا۔ اب اگر شوہر کی طرف سے بھی وہ غیر مطمئن ہو جائے تو اب اگر خوف خدا ہوگا تو صبر کرتی رہے گی بیچاری اور کچھ بھی نہیں، لیکن اگر خوف خدا نہیں ہوا نا تو پھر وہ سہارے ڈھونڈے گی، اور اس کو سہارے مل جائیں گے، پھر وہ حلال حرام بھی نہیں دیکھے گی، پھر شیطان اسے بہکائے گا کہ نہ جانے کب تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے، تم کسی سے یارانہ جوڑ لو۔ اور ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عورتیں جب اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں اور ان دیندار بھی نہیں ہوتی، خوف خدا بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ یہ حرکتیں کرتی ہیں۔ تو یہ اس پر مجبور کس نے کیا؟ شوہر نے، کہ شوہر جب اسے بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، اسے پھر سہارے کی تلاش ہوتی ہے۔ تو طلاق گالی نہیں ہے، طلاق یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، طلاق اپنا غصہ اور غضب نکالنے کی چیز نہیں ہے، طلاق تو یہ ایک حل تھا شریعت نے رکھا تھا، اور اس کا بھی ایک طریقہ بتا دیا تھا کہ ہاں بھائی پہلے آپ پوری کوشش کر لیں، تب بھی نباہ نہیں ہو سکتا تو اب آپ طلاق دے دیں، وہ بھی ایک طلاق دیں، ایک طلاق دیں اور اپنے راستے الگ کر لیں، اور ایک طلاق اس لیے دیں تاکہ آئندہ کے لیے راستہ کھلا رہے۔ تو فرمایا کہ یہ دوسری بڑی غلطی کہ طلاق کو بطور دھمکی کے استعمال کرنا، کہا یہ زبان پر یہ لفظ لانا ہی نہیں چاہیے۔ بھائی آپ جو ہے وہ خود سوچیں کہ طلاق ہے کیا چیز، مطلب منہ سے اگر طلاق کا لفظ نکل گیا تو طلاق کیا ہے؟ طلاق کے ذریعے سے آپ اس نکاح کو ختم کرتے ہیں کہ جس نکاح کے لیے آپ کو سالوں لگ گئے تھے۔ یعنی کوئی انسان جب نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے سے پہلے یہ تو نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ آپ لڑکی تلاش کرتے ہیں، لڑکی کی تلاش میں بسا اوقات سالوں لگ جاتے ہیں، تلاش کرنے کے بعد کے مراحل، پھر
پھر رشتہ طے ہو گیا، پھر اس پر خرچہ، وقت صرف ہوا، محنت صرف ہوئی، اس پر پیسہ خرچ ہوا، اور اب آپ طلاق کا لفظ اس طرح جذبات میں آ کر غصے میں استعمال کر کے اس کو فوراً سے اس کو ختم کر دیتے. تو کسی نے کہا، بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی کم از کم جتنا وقت نکاح میں لگا تھا اتنا ہی وقت طلاق میں لگا لیتے. جتنا وقت آپ نے نکاح کرنے میں لگایا تھا اتنا وقت طلاق، کم از کم اتنا وقت تو لگنا چاہیے نا. انسان پہلے پوری کوشش کر لے. اور اس طلاق کوئی غصے میں دینے والی چیز نہیں ہے. یعنی ہمیں تو لڑنا تک نہیں آتا، شریعت تو ہمیں لڑنے کے طریقے بھی سکھاتی ہے. یعنی لڑنے کی بھی SOPs ہوتے ہیں، وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے طلاق کو کبھی بھی گالی کے طور پر، ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا. طلاق تو ٹھنڈے دل سے، بہت سوچ سمجھ کر، مشورہ کر کے، پوری اچھی طرح استخارہ کر کے پھر دینے والی چیز ہے، جذبات میں دینے والی چیز ہی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ دوسری بڑی غلطی ہے جو شوہر کرتا ہے. تو شوہر کو طلاق کا حق دیا تھا، اس نے اس کو جو ہے وہ ایک گالی کے طور پر اور بیوی کو دھمکانے کے طور، اس کا نقصان بہرحال وہ خود اٹھاتا، کبھی جذبات میں آ کر دے دیتا ہے طلاق. تیسری چیز حضرت فرماتے ہیں کہ جو بڑی غلطی شوہر کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو پرسکون زندگی جو ہے وہ سکون سے خالی ہو جاتی ہے خود اپنے ہاتھوں، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے. فرمایا کہ یہ جو دوسری شادی کی دھمکی دی جاتی ہے یہ بھی بیوی کو جو ہے بہت زیادہ اذیت دیتی ہے، بہت زیادہ ذہنی طور پر مضطرب کر دیتی ہے، اور پھر بیوی خود بے سکون ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کو بھی پھر سکون نہیں دیتی. تو دوسری شادی، اب دوسری شادی کرنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے، کوئی حکم نہیں ہے اور مشروط ہے. اگر کوئی شخص عدل کر سکتا ہے بیویوں کے درمیان اور اسے ضرورت بھی ہے تو وہ ضرور کرے شادی. لیکن شادی وادی کرنی ہے نہیں، نہ اتنی جرت ہے نہ اتنی توفیق ہے. محض جو ہے یہ تو ستانے کے لیے یا مذاق کے طور پر کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی عورت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. فرمایا کہ اس سے بھی بچو کہ دوسری شادی کی دھمکی، مطلب دوسری شادی، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی معمولی بات سمجھتے ہو تم؟ یعنی عدل کرنا بیویوں کے درمیان یہ کوئی آسان بات ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ ایک بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی. یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک من بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے، اور وہ اس سے اٹھ نہیں رہا، وہ کہتا ہے مجھ پر ایک من بوجھ اور لاد دو. تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی یہ عدل کرنا، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا آسان کام نہیں ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہاری خواہش ہو پھر بھی نہیں کر سکتے. وہ ان چیزوں کے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. مثلاً اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایک کی طرف دلی لگاؤ، قلبی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقد ثانی کیا تھا. حضرت تھانوی نے دوسری شادی بھی کی تھی. تو ان کی پہلی بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ چونکہ شیخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، تو آپ کا تو ایک بہت بڑا حلقہ ہے، تو آپ نے تو دوسری شادی کا ایک دروازہ کھول دیا، اس لیے کہ مریدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شیخ کو فالو کرے اور شیخ کی پیروی کرے. تو آپ نے جب دوسری شادی کر لی تو اب ہر دوسرا آدمی دوسری شادی کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میری شادی کرنے کے بعد اب اگر کسی کے ذہن میں، میرے متعلقین میں سے کسی کے دماغ میں اگر ہوگا بھی، تو وہ یہ دیکھ کر کہ عدل کرنا یہ کتنی بڑی دردسری ہے، اس کے ذہن میں اگر خیال آیا بھی ہوگا تو اب نکل جائے گا اس کے، یعنی جس نے سوچا بھی ہوگا تو وہ اب نہیں کرے گا. اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ دو بیویاں تھیں تو یعنی کوئی بھی سودا سلف آتا، کوئی بھی چیز آتی یا کوئی ہدیہ آتا تھا تو وہیں خانقاہ میں ایک ترازو باقاعدہ رکھا ہوا تھا، اور وہ باقاعدہ ہر چیز تول تول کر ہر گھر میں بھیجی جاتی تھی. یہاں تک کہ اگر کوئی پھل آ جاتا، جیسے تربوز ہے، تو اگر تربوز ایک سے زیادہ ہے تو اس میں یہ تو ممکن ہے کہ ایک تربوز ایک جگہ بھیج دیے، ایک دوسرا، یہ بھی نہیں کرتے تھے.
چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور 2 تربوز لے کر آیا، اور اپنے سادہ انداز میں، جیسے دیہاتیوں کا ہوتا ہے انداز، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تو بہت وہمی ہے۔ حضرت سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تو بہت وہمی ہے، اس لیے میں 2 تربوز لے کر آیا ہوں، اور بالکل تلوا کر برابر لے کر آیا ہوں، وزن بھی برابر ہے اور 2 ہیں، تاکہ آپ ایک تربوز ایک گھر میں بھیج دیں اور دوسرا تربوز دوسرے گھر میں بھیج دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تربوز کا وزن تو برابر ہے، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ دونوں میٹھے بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک میٹھا ہو ایک پھیکا ہو، اس لیے میں نے صرف ترازو نہیں رکھا ہوا، یہاں چھری بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے ان دونوں تربوزوں کو بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کو تول کر دونوں کا ایک ایک ٹکڑا ایک گھر میں بھیجوا دیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو، اور شاید ہوا بھی ہو، اس لیے کہ بیویاں ان کو تو پھر موقع چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے وہاں بھی بھیجا یہاں بھی، لیکن وہاں آپ نے اچھا والا تربوز بھیجا، وہاں میٹھا تربوز بھیجا۔ وہ جیسے ایک لطیفہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے 2 شادیاں کی، اور ان کے درمیان بہت زیادہ عدل و انصاف کرتا تھا، وہ ہر چیز میں برابری، ہر چیز میں برابری۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی دونوں بیویوں کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے، ہر چیز میں برابری کی ہے، اب تجہیز اور تکفین اور تدفین میں بھی میں نے ان کے ساتھ برابری کرنی ہے، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو گھر تھا، گھر کا دروازہ ایک ہی دروازہ تھا، اس نے سوچا کہ ایک وقت میں ایک ہی میت نکلے گی، تو پہلے جس کی نکلے گی بعد میں دوسری کی نکلے گی، تو یہ بھی انصاف کے خلاف ہوگا۔ اس نے اسی وقت مزدور بلوائے اور وہاں ایک دوسرا دروازہ نکلوایا، اور دوسرا دروازہ نکلوانے کے بعد پھر اس نے اس طرح دونوں میتیں گھر سے نکالی ہیں کہ دونوں جنازے ایک ساتھ گھر سے باہر نکلے، اور ان کو دفنا کر آ گیا، بڑا خوش کہ میں نے جو ہے بہرحال آخر وقت تک ناانصافی نہیں ہونے دی۔ تو رات کو جب سویا، خواب میں بیوی آئی دونوں سے، اور کہنے لگی، سوچیں کیا کہا ہوگا، بعضوں کو ذہن پہنچ گیا ہوگا، کہنے لگی کہ آپ نے دوسری والی کو جو ہے نا نئے دروازے سے نکالا ہے اور مجھے جو ہے پرانے دروازے سے نکالا ہے۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رہتی ہیں۔ تو اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہے، اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسری شادی آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر تو اس لیے کہ پہلی سے تنگ ہے اور وہ بھی آپ سے تنگ ہے، تو پھر تو ہرگز نہ کریں دوسری شادی، اس لیے کہ دوسری کو بھی آپ تنگ کریں گے اور وہ بھی آپ کو تنگ کرے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسے آدمی کو تو دوسری کا پھر ہو، یعنی اگر آپ پہلی سے تنگ ہو کر دوسری شادی کر رہے ہیں تو پھر ہرگز نہ کریں، پھر آپ کوشش کریں کہ یہیں نبھائیں، یہاں جو کمزوریاں ہو رہی ہیں نا ان کو دور کریں۔ اگر اس کمزوری کو دور کیے بغیر آپ نے اس کا یہ حل ڈھونڈا کہ یہاں تو مجھے سکون نہیں ملا، دوسری کے یہاں شاید مل جائے، دوسری کے یہاں بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی بے سکونی کی وجہ خود ہے ہم، اس کو آپ دور کر دیں۔ یہ جو حضرت چیزیں بیان کر رہے ہیں، آگے بھی بیان کریں گے، یہ چیزیں دور کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں وہ بھی سکون کا، وہ بھی جان دے گی آپ پر۔ ہاں اگر کسی شخص کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو ایک سے تسکین نہیں ہو رہی، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ کر لے شادی اگر وہ عدل انصاف کر سکتا ہے۔ لیکن محض اس وجہ سے کہ یہ تنگ کرتی ہے اور میں بھی اس کو جواباً تنگ کرتا ہوں، تو ایسے شخص کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ وہ دوسری شادی کرے۔ وہ جیسے کسی نے عالم سے کہا نا کہ بھئی نئی شادی تو ایسی ہے جیسے 0 میٹر کار ہوتی ہے، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ جو پہلی والی ہے اسی کو 0 میٹر بنا لو، دوسری 0 میٹر لینے کے لیے پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور وہ درد سری الگ ہے، اسی کو 0 میٹر کیوں نہیں بناتے؟ ادھر خرچہ بھی کم ہوگا۔ کہ بھائی 0 میٹر کیسے بنے؟ کہا یہ ہے اس کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرو، دیکھو تمہارے رویے میں کیا کمزوری وہ دور کرو، وہ دیکھو وہ محبتیں پھر سے پیدا ہو جائیں گی، پھر سے وہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دوسری شادی کی دھمکی دی جاتی ہے نا، یہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ عورت بعض اوقات دل میں رکھ لیتی ہے اس چیز کو، اس وقت تو وہ مجبور ہوتی ہے نا، کچھ نہیں کر سکتی، لیکن یہ یاد رکھیں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ابھی اگر وہ مرد کی محتاج ہے، جب اولاد ہو گئی، اولاد جوان ہو گئی نا، پھر عورت کو مرد کی ضرورت نہیں رہتی۔
جب اولاد آ جائے پھر عورت کو مرد کی ضرورت نہیں رہتی. پھر اس وقت اگر اس نے بدلے لینے ہوئے نا تو وہ اس وقت بدلے لیتی ہے. پھر اس وقت مرد خون کے آنسو روتا ہے اس لیے کہ اب اسے عورت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مت سوچیں. ہمارے ہی شیخ جن کا میں نے تذکرہ کیا انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا. فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک بوڑھا آیا, 80 سال اس کی عمر تھی, اور رو رہا تھا. کہا کہ میری بیوی, اچھا بیوی بھی بوڑھی تھی, کوئی 4 سال چھوٹی تھی, اسے 76 سال اس کی بھی عمر تھی, یعنی کوئی بچے نہیں تھے یہ. وہ 80 سال کا بوڑھا رو رہا ہے. بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری بیوی مجھے نظر انداز کرتی ہے. اور ایک تو ہے نا کہ نظر انداز کرنا, باقاعدہ جتاتی ہے کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہی ہوں. تو اس کی اذیت کی وجہ سے رو رہا ہے. کہا جتاتی کس طرح؟ کہا اس کا ایک بھانجا ہے, بہن کا بیٹا, اس کو گھر بلاتی ہے اور اس کے ناز نخرے اٹھاتی ہے میرے سامنے. جو کام میرے کرنے کے وہ نہیں کرتی لیکن اس کے نخرے اٹھاتی ہے مجھے دکھا دکھا کے. اس کو کھانے کی چیزیں پیش کرے گی, یہ لے لو وہ لے لو, بنا بنا کر دے گی, یعنی باقاعدہ جیسے جتایا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پھر نشستیں کرتے اصل سبب ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے اس کے پیچھے کیا ہوا, کیا ہے واقعہ. کہا تو وہ راز کھولا کہ جب یہ دونوں جوان تھے تو اس وقت شوہر صاحب کبھی کبھی مزاح کے طور پر یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں تم پر سوکن لاؤں گا, دوسری شادی کروں گا. وہ چیز اس نے دل میں بٹھا لی تھی, اس کے بدلے اب وہ لے رہی تھی. اس وقت تو اس کو ایک ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کیا, تو کچھ نہیں, لیکن اب جب موقع ملا تو اس نے جو ہے پھر اب اس سے بدلے لینے شروع کیا, اس کو نظر انداز کر. اب شوہر کو اس کی ضرورت ہے, اس کی توجہ کی, اس کے سہارے کی ضرورت ہے, لیکن عورت کو ضرورت نہیں رہی. اب اس کی اولاد جوان ہے, اب اولاد اس کا سہارا بن جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مرد جو ہے نا, اس کو عورت اپنے آپ کو بہت جلد ہی مرد پر سے انحصار ختم کر دیتی ہے. اولاد جب آ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک تعلق بنا لیتی ہے, وہ اس کی ضرورت بھی ہے, اس کو پھر مرد کی توجہ کی اتنی ضرورت نہیں رہتی. لیکن مرد جو ہے وہ پھر نہیں رہ سکتا. یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر بڑی عمر میں عورت پہلے انتقال کر جائے تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر مرد زیادہ عرصے نہیں جیتا, بہت جلدی جو ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی عادت نہیں ہوتی کسی اور کے ساتھ رہنے کی. لیکن عورت وہ مرد کے بغیر بھی جی لیتی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کی عادت بنا چکی ہوتی ہے. تو ہم مرد جو ہیں وہ بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہم محتاج نہیں ہوتے یا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمیں بھی ضرورت, اس چیز کو سوچ کر. اور اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا خوف اگر دل میں ہو تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مودت اور رحمت میں نے رکھی ہے, اور جب میں یہ رحمت و مودت رکھ سکتا ہوں تو میں نکال بھی سکتا ہوں. نکاح کے موقع پر تم میرا نام لیتے ہو تو یہ صرف رسمی طور پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تمہارے ہر تعلق کی بنیاد میں ہونا چاہیے. اگر تم مجھے بیچ سے نکال دو گے تو تمہارا یہ تعلق بجائے راحت کے اذیت کا سبب بنے گا, تکلیف کا سبب بنے گا. اس لیے آپ دیکھیں کیا فرمایا سورہ نساء کے شروع میں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ. اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو, سوال کرتے ہو. رشتہ لے کر بھی گئے تھے, رشتہ تم نے کیا وہ بھی میرے ہی نام پر کیا تھا نا, تو مجھ سے ڈرو. اور مجھ سے ڈرنے کا کیا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگران ہے, نگہبان ہے. اس کا مراقبہ کرو, اس کا استحضار رکھو کہ اللہ ہماری ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کا استحضار ہوگا تو انشاءاللہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں کرو گے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے. تو یہ 3 چیزیں, باقی اور بھی 7 چیزیں اور بھی حضرت نے بیان فرمائی ہیں, پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں